میں مسرور احمد خان ہوں. میں آئی سی سی کا پرانے ممبروں میں سے ہوں آئی سی سی میں. اور یہ سمجھیے میرا تعلق ہے، میں آپ جو سمجھیے میں حکیم اجمل خان صاحب مرحوم جن کی شخصیت کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہندوستان سے باہر بھی لوگ ان کو پہچانتے جانتے ہیں. جامعہ کے فاؤنڈر، طبیہ کالج کے فاؤنڈر، اور کتنے اداروں کے، ندوہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بھی اس کی مینیجنگ باڈی میں وہ رہے. تو بہرحال حکیم اجمل خان صاحب میرے پردادا تھے، ان کا میں اسی خان شریف خانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں حکیموں کے. اور اب شریف مندلی میں رہ رہا ہوں، وہی جو ہماری پرانی حویلی ہے اسی میں رہتا ہوں. میں ممبر ہوں اس کا آئی سی سی کا. اسی حیثیت سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس پہ جو بھی مخلص لوگ ہیں ان کو کبھی خوشی نہیں ہوگی. کیونکہ الیکشن جو ہے، اور وہ بھی کسی ایڈمنسٹریٹر کے انڈر میں جا کے، جو ہم کو اپنا یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے آگے ننگا کر دیا، یہ میں سمجھتا ہوں. بحیثیت مسلمانوں کے ہم کو پہلی چیز تو کبھی یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے. جتنی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جتنی بھی ہے، اس کے حساب سے اللہ ہم سے حساب لے گا. طاقت، اقتدار، دولت سب یہیں رہ جائے گی، ساتھ کوئی خبر بھی نہیں لے کے جاتا. اب اسلامک سینٹر ایسی جگہ پر دہلی میں، جہاں میرے خیال میں دلی کی سب سے پرائم جگہ ہے لودھی روڈ، اس پر اسلامک سینٹر کا قیام ہونا، اتنی بڑی جگہ، اتنی عالیشان بلڈنگ، اس میں اتنے لوگوں کی محنتیں لگی ہوئی ہیں. خاص طور سے سینئر جتنے بھی ہمارے پرانے بزرگ تھے، ان لوگوں نے جو اپنی کوششوں سے اس کو حاصل کیا، اور اس کے بعد اس میں دوراندیشی سے انہوں نے ایک پلان بنایا. ان کے کچھ مقاصد تھے، اس مقاصد کے حساب سے انہوں نے اس میں یہ کچھ لاز اور ریگولیشنز رکھے، اور یہ سمجھ کے رکھے تھے کہ آگے مسلمان قوم جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی، مستفید ہوگی. مگر افسوس یہ ہے کہ جو مقاصد تھے اس کے، لوگ وہ بھول گئے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پرانے لوگ ہٹتے گئے، نئے لوگ آتے گئے، تو نئے لوگوں نے اپنے پرسنل مفادات کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر. نتیجہ یہ کہ آج تقریباً 20 سال سے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے، وہی عدل بدل ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اقتدار پہ قابض ہیں، اور وہ موقع دینے کو تیار نہیں ہے نوجوانوں کو. یار دیکھیے، ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ ادارہ رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں، اور اس ادارے کے ساتھ ہماری وابستگی ہونی چاہیے. کسی انڈیویجول، کسی پرسن، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ادارے کے لیے ہمیں سب کو مخلص ہونا چاہیے. اور اخلاص کا تقاضا ہماری یہ ہے کہ ہم آنے والے نسل کو، جو نوجوان اس قابل ہوں، اس کیپیبل اور ہیں ہماری قوم، اس بورڈ میں بھی اور اس موجودہ ممبر میں بھی اتنے قابل بچے ہیں اپنے قوم کے، کہ جن کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ کہیں کا کہیں جائے گا ترقی کرنے، اور جو مقاصد اس کے ہیں وہ پورے ہوں گے. دوسرا مقصد اس کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مختلف اور دوسرے مذاہب کی قومیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، اور انٹریکشن ہو کہ ایک دوسرے کو ہم اپنا مقاصد، اپنی جو پریشانیاں اس کا ان کے سامنے تذکرہ کریں، اور وہ سمجھیں ہماری پریشانیوں کو. مگر یہ بھی میرے خیال میں کچھ ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ اس سے کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے، سوائے اس کے کوئی بزنس سینٹر تو ضرور بن گیا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے جو سینئر لوگ ہیں ان میں بڑی بددلی ہے. میں جانتا ہوں سب سے بڑا مثال تو ابھی موجودہ ریاض عمر صاحب کی ہے. ریاض بھائی میرے خیال میں سب سے سینئر ممبروں میں اگر کوئی اب زندہ ہے تو وہ ریاض عمر ہے. آپ ان سے جا کے معلوم کر لیجیے ان کا کیا نظریہ. میں نے ان سے میری بات ہو رہی تھی اس دن، وہ کہنے لگا میاں میں ادھر کو جاتا بھی نہیں ہوں. تو جہاں یہ سچویشن ہو، میری درخواست ہے کہ جو لوگ بھی اب قابض ہیں، دیکھیے ایک تو جو ان کا ویژن تھا، جو انہوں نے ڈھانچہ بنا دیا ہے، اور جو ان کا
ایک سیٹ وہ تھا کہ بھائی کتنے پریزیڈنٹ ہوں گے، کیا وائس پریزیڈنٹ ہوگا، جنرل باڈی ہو، کیا ہوگا، وہ بالکل سیٹ وہ ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش میں نہیں سمجھتا کوئی ضروری ہے. اور اگر جو چاہتے ہیں وہ خلوص کا تو میرے خیال میں تقاضا ہو نہیں سکتا. تو میرا تو اپنا خیال بس یہی ہے کہ جو بھی اب جو 30 تاریخ کو ووٹنگ ہے، ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہم جواب دہ بھی ہوں گے. تو میرے خیال میں جو بھی اس سلسلے میں آدمی ووٹ دینے جائے، اس ممبر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں اس پر جواب دینی ہوگی. خلوص ہمارا سامنے ہوگا تو ہم غلط ووٹنگ نہیں کریں گے، اور اگر خلوص نہیں ہے تو پھر وہی ہوتا رہے گا جو اب تک ہوتا رہا ہے. انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے متعلق بات کرنے سے سب سے پہلے تو مجھے اس کے فاؤنڈرز یاد آتے ہیں، جن کا ویژن، جن کا کمٹمنٹ اتنا مضبوط تھا، اور اتنی کوششیں کی کہ یہ پرائم لائن میں، بہترین جگہ میں ہم کو یہ مل گیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنی اچھی پرائم لائن پر ہمیں یہ سینٹر ملا. انہوں نے جو اصول بنائے، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا، انہوں نے جو سسٹم قائم کیا، میرے خیال میں ہمارے لیے تو بہترین ہے. ہمارے لیے تو وہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے. اس کو بہتر بنانے کا اگرچہ ہم کو حق ہے، لیکن پہلے ان بیسک اصولوں پر ہم کھڑے اتریں، ہم اس پر عمل تو کریں. میرا خیال یہ ہے وہ اصول بہترین ہے، ہم ان سے بہتر اصول نہیں بنا سکتے. نو چینج از دی نیڈ آف دیئر. کسی بھی اصول کو بدلنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے. ہم کو تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم ان اصولوں پر عمل کرنے کی عہد کریں اور مل جل کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ایک زندگی نے مجھے جو سکھایا ہے، زندگی نے جو دیا ہے، اگر میں اس کی بات کروں، بیسک اصول یہ ہے کہ انسان پیدا ہو کے صرف بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد شروع میں تو گروتھ ہوتی ہے، نئی نئی کیپیبلٹیز آتی ہیں، لیکن ایک اسٹیج ایسی آتی ہے آپ کی کیپیبلٹیز کم ہوتی ہیں. کم از کم میں اس کو پورے طاقت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عمر میں تو کیپیبلٹیز ہر 3 مہینے میں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی یہ صلاحیت گئی. چنانچہ 70 سال اگر ایک عمر رکھی انہوں نے تو ایک اچھا فیصلہ ہے. اس کے بعد آپ کی صلاحیتیں بڑھتی نہیں ہیں، کم ہوتی ہیں. چنانچہ آپ اگر اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ینگ لوگوں کو آنے دیجیے، ترقی ہونے دیجیے. یہ میرا خیال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراج بھائی کو اس پر غور کرنا چاہیے. ان کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 موقع ملے. آپ نے اچھا کام کیا، چلیے بہت اچھا کیا، لیکن بہرحال آپ تاحیات تو نہیں رہ سکتے. اور یہ کہ تاحیات نہیں رہ سکتے تو سینٹر میں کبھی نہ کبھی تو کوئی ذمہ دار بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام اسلامک کلچر سینٹر کے سبھی ممبرز اور اس سے محبت کرنے والے سبھی امت رسول اور ہندوستان کے سبھی دوستوں اور سبھی مذہب کے لوگ چونکہ جڑے ہیں، اس سے سب سے میری درخواست ہے کہ یہ جو اسلامک کلچر سینٹر کا پروگرام چل رہا ہے اسے سبھی واقف ہیں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ایک موقع ملنا چاہیے. ارے 20 سال ہو گئے اس ادارے پر قبضہ کیے ہوئے، یا یوں مان لیں کہ ہم ہی لوگوں نے ان کو جتا کر موقع دیا. اس کے باوجود بھی اب کیوں ضد کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہمارے بزرگوں کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اتنے پرانے وقت میں اس امت، اس انسانیت، اس ہندوستان کی عوام کے لیے ایک اتنا بہترین ادارہ دیا، اور اس کے باوجود 20 سال ان کو موقع ملا، اس کے بعد بھی ابھی یہ ضد کر رہے ہیں کہ عمر بڑھائی جائے. کیا یہ ضد جو ہے وہ جائز ہے؟ میرے نزدیک، چونکہ میں قریش کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس کا سیم یہی پوزیشن 25 سال برباد کیے ہیں، ایک 5th کلاس کا اسکول بھی نہیں دے پائے. شرافت اور رائل زندگی الگ چیز ہے. میں مانتا ہوں کہ آج ملک کے اندر جو ہے معاملات کی عزت نہیں بلکہ مال کی عزت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ضمیر کو، اپنے وقار کو زندہ رکھتے ہوئے
हक और सच कहें। जो लोग हक नहीं बोल सकते वो कौम के या इंसानियत के वफादार नहीं हो सकते। वो बेहतरीन अच्छे किसी के पर्सनल एक इंसान के चमचे हो सकते हैं, उनके पर्सनल वफादार हो सकते हैं या यसमैन हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मेरी सबसे दरख्वास्त है इस्लामिक कल्चर सेंटर के सभी साथियों से, हर कम्युनिटी के भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से कि पूरी सूझबूझ के साथ कम से कम हक बात अपनी करें। किसी के दबाव में, किसी के एहसानों के नीचे दब के एक पूरी जिंदगी नहीं। और कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, एक इंसान को मौत हर इंसान में आनी है। जिस चीज में जान है, जिसको अल्लाह ने पैदा किया उसको फना भी करनी है। तो ये सब चीजें भूलकर, सब चीजों को छोड़कर कि हम पर किसके कितने एहसानात हैं, बल्कि आपको वोट का राइट है। आप सही तरह से नए जमाने की नई टेक्निक के एतबार से वोट करें, सपोर्ट करें। चूंकि देखिए एग्जाम्पल के लिए एक वली रहमानी ने कौम को जगाया, एक बड़ा इदारा खड़ा कर दिया। आज 20 साल में क्या हुआ इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर? ठीक है, बिल्डिंग बन गई, सबका ताउन हुआ, हमने भी डोनेशन दिया, हम मेंबर है, हमारा बेटा लाइफ मेंबर है, और उसके बाद 30-35 और लाइफ मेंबर हम लोगों ने बनवाए। सबसे हमारा मशवरा हुआ और सभी का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, ये जिद बिल्कुल गलत है। अपने बुजुर्गों की किसी भी चीज से छेड़खानी करना ये मुनासिब नहीं है किसी भी एतबार से।